مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، جو دوسروں کے خلاف سازشیں نہیں کرتے، جو کسی کے کان نہیں بھرتے، جو ادھر کی بات ادھر نہیں کرتے، جو آپس میں نفرتیں اور تفرقے نہیں پھیلاتے، بس اپنی ہی دھن میں مگن رہتے ہیں اور اپنی ہی دنیا میں خوش رہتے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ یوکے میں رہنے والی ایک ایسی پاکستانی عورت کی میں کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ انہی سازشوں کا شکار ہوئی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے قریبی رہنے والے لوگ جن کے اوپر وہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر رہی تھی انہی نے اس کی زندگی کا سکون برباد کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ارم سے میری ملاقات یہاں پہ لنڈن میں ہی ہوئی تھی، اور ارم کی جو کہانی ہے نا، یہ باقی تمام عورتوں کے لیے جو کہ اپنے شادی شدہ زندگی کو، اس کا آرام اور سکون اور اس کی خوشیاں دوسروں کے کہنے میں آ کے برباد کر دیتی ہیں، ان سب کے لیے بڑی ہی سبق آموز ہے۔ اور انسان اپنی جب زندگی یعنی کہ جو پریکٹیکل لائف ہوتی ہے وہ آفٹر میرج ہی سٹارٹ ہوتی ہے، اور لڑکیاں یعنی کہ موسٹلی عورتیں کیا کرتی ہیں کہ شادی کے بعد نا اپنی باتیں لازمی طور پہ نہ کسی کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بھی کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، یا تو ماں کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا کسی کزن کے ساتھ، اور کوئی نہ ملے تو پھر سہیلیوں کے ساتھ نا اپنی میرڈ لائف کو لازمی طور پہ ڈسکس کرتی ہیں۔ ارم کی شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اس عرصے میں اس کے 2 بچے بھی تھے، مینز کہ اگر اوورال دیکھا جائے نا تو ایک ہیپیلی میرڈ لائف گزار رہی تھی، لیکن یہ ہیپیلی میرڈ لائف نا اینی مور ہیپیلی میرڈ لائف نہ رہ سکی، کیونکہ بعض اوقات حسد کرنے والے، نظریں لگانے والے اور ہماری خوشیوں سے جیلس ہونے والے نا ہمارے بہت ہی قریبی ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم اپنی تمام باتیں نا شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ارم کی جو کہانی ہے نا، اس سے تمام عورتوں کو نا اپنی زندگی میں اپنے جو ٹارگٹس ہیں نا، یا اپنے جو کہہ لیں کہ بھی زندگی کس طرح سے ہم نے گزارنی ہے، اس کو لازمی طور پہ معین کر لینا چاہیے، کیونکہ اس میں سبق چھپا ہوا ہے تمام عورتوں کے لیے جو کہ اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں سے پکڑ کے برباد کر دیتی ہیں۔ ارم بیسیکلی پاکستان کے شہر لاہور سے اس کا تعلق تھا، اور اپنے ماں باپ کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، یعنی کہ ایک اس کا بھائی تھا اور بہن صرف ایک ہی تھی، اور اس کی زندگی میں نا ایک بڑا خلا تھا کہ بھی اس کو یہ کمپلیکس رہتا تھا کہ بھی میری کوئی دوسری بہن نہیں ہے، اور جب یہ دوسروں کو یعنی کہ بہنوں کو آپس میں کھیلتے ہوئے، آپس میں باتیں کرتے ہوئے یا شاپنگ وغیرہ کرتے ہوئے دیکھنا، یا کہیں آتے جاتے دیکھنا، ڈرامہ مووی وغیرہ دیکھتے ہوئے دیکھنا نا، تو اس کو اس چیز کا کمپلیکس اور بھی زیادہ بڑھ جاتا تھا کہ میری نا کوئی بہن نہیں ہے۔ خیر جب ارم نا یہ یونیورسٹی وغیرہ میں گئی نا، تو وہاں پہ رباب کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، اور یہ دوستی اتنی زیادہ فاسٹ فرینڈشپ میں چینج ہو چکی تھی کہ وہ رباب کے ساتھ اپنی تمام باتیں شیئر کیا کرتی تھی۔ رباب جو تھی وہ اس کا تعلق تھوڑا امیر فیملی کے ساتھ تھا، اور اس کے والدین جو تھے وہ اس کی ہر خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ اب رباب اور ارم آپس میں ان کی چونکہ بڑی گہری دوستی ہو چکی تھی، اور آپس میں یہ کھانا پینا بھی اکٹھا ہوتا تھا یونیورسٹی میں، کبھی جی رباب ارم کے گھر آ جاتی تھی، کبھی ارم رباب کے گھر چلی جاتی تھی، آپس میں یہ شاپنگ وغیرہ بھی اکٹھی کرنے جایا کرتے تھے۔ ایون ارم کی جب شادی ہوئی نا، تو رباب نے ہی اس کی شادی کی تمام تیاریاں نا پیش ہو کے کی۔ اب چونکہ ارم کی شادی یہاں پہ یوکے میں رہنے والے ایک پاکستانی نژاد برٹش کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس کی یعنی کہ ارم کے شوہر وقار کی جو فیملی تھی وہ وہاں پہ پاکستان میں ہی مقیم تھی، صرف وقار ہی یہاں پہ یوکے میں رہتا تھا، اور رباب نا ارم کی اس چیز کو نا بڑا ہی آئیڈیالائز کرنا شروع ہو گئی کہ ارم جیسی خوش قسمت زندگی اور کس کو ملے گی کہ بھی شادی ہوتے ساتھ ہی وہاں پہ لنڈن میں چلی جائے گی، نہ ساس سسر کا کوئی جھنجھٹ، نہ نندوں کا کوئی سلسلہ، اور نہ ہی گھر کی کوئی خاص ذمہ داری ہوگی، بس وہاں پہ گھومنا پھرنا ہوگا اور زندگی آرام اور سکون کے ساتھ ارم وہاں پہ گزارے گی۔ اور دوسری طرف کیا تھا کہ بھی ارم جو تھی نا وہ رباب کے ساتھ بڑی سنسیئر ہوا کرتی تھی، اپنی زندگی کی نا تمام باتیں یہ رباب کے ساتھ ڈسکس کیا کرتی تھی، اور دونوں کے درمیان یہ تھا کہ بھی اب اتنی دور چلی جائے گی ارم شادی کر کے، تو وہ آپس میں ان کا یہ تھا کہ بھی ہر ہفتے نا یہ واٹس ایپ کے اوپر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ایزیلی بات ہو جاتی ہے، تو ارم جو تھی نا وہ رباب کے ساتھ تقریباً ہر ہفتے ہی بات کیا کرتی تھی، اور بعض اوقات تو یہ باتیں اتنی زیادہ مطلب فریکوینٹلی ہوا کرتی تھی کہ ارم اپنی ماں کو اتنی جلدی فون نہیں کیا کرتی تھی جتنی جلدی یہ
رباب کو فون کر کے اس کا حال احوال پوچھنا، اپنی روٹین وغیرہ اس کے ساتھ شیئر کرنا، اب میں یہاں جا رہی ہوں، اب میں وہاں جا رہی ہوں، اب ایسے ہو رہا ہے اور اب ویسے ہو رہا ہے۔ وقار کو نا ارم کا ہر وقت رباب کے ساتھ باتیں کرنا پسند نہیں آتا تھا۔ آپ کو یہ بات میں اکثر شیئر کرتی آئی ہوں کہ یہاں پہ یو کے میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا پاکستانی، ان کو بڑی ساری نا ان کے کنسرنز ہوتے ہیں، اور وقار بھی اسی طرح کی طبیعت کا مالک تھا، لیکن کیا کہ بھی اس نے بڑا ارم کو روکنے کی کوشش کی، وہ نہ ہٹی، اور ان کے درمیان لڑائی کا ایک بیسک تنازع بھی یہی ہوا کرتا تھا کہ بھی شروع میں ارم جو تھی نا وہ اس چیز کو ایگری نہیں کر رہی تھی کہ وہ اپنی فرینڈشپ جو ہے نا وہ رباب کے ساتھ چھوڑ دے، اور یہاں پہ آنے کے بعد تو یہ چیز جو تھی اور بھی زیادہ شدت اختیار کر گئی، کیونکہ یہاں پہ رہتے ہوئے لونلینس بڑی ہوتی ہے اور انسان ڈپریشن کا شکار بڑی جلدی ہو جاتا ہے، اور تنہائی کی وجہ سے کیا ہے کہ بھی لوگ جو ہیں وہ آن اینڈ آف اپنے گھر والوں کو نا پیچھے پاکستان لازمی طور پہ کال کرتے ہیں۔ اب خیر وقار نے اس چیز پہ ہار مان لی، کمپرومائز کر لیا کہ بھی ارم جو تھی نا وہ کسی طور پہ بھی رباب کے ساتھ دوستی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور ایسے ہی کرتے کرتے کیا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی دے دی، اور پھر اس کے بعد ایک بیٹی کی بھی پیدائش ہو گئی۔ اور دوسری طرف پاکستان میں کیا تھا کہ رباب تھی تو خوبصورت، لیکن وہ بڑی ہی چوزی سی گرل تھی کہ اس کو ہر کام میں نا ایک سٹینڈرڈ چاہیے تھا، اور اسپیشلی جب ارم کی شادی یہاں پہ لنڈن میں ہو گئی تو اس کے بعد اس کا یہ کریز اور بھی زیادہ ہو چکا تھا کہ اسے یہ تھا کہ میرا جو شوہر ہوگا نا وہ اب ارم سے زیادہ اس کے شوہر سے نا زیادہ اچھا ہونا چاہیے، زیادہ اس کی انکم ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہینڈسم ہونا چاہیے، اور لوگوں کے اوپر یہ رو پڑے کہ بھی رباب جو ہے نا اس کی شادی ارم سے بھی زیادہ اچھے گھرانے میں ہوئی ہے۔ اور انہی چکروں میں کیا تھا کہ بھی زندگی کو کرتے کرتے نا کوئی 3 سے 4 سال گزر گئے، اور ارم کے ہاں 2 بچے بھی ہو گئے، لیکن رباب جو تھی ابھی اسی پک اینڈ چوز میں تھی، ہر رشتے کو وہ ریجیکٹ کر دیا کرتی تھی، اور اندر سے مقصد یہ تھا کہ بھی میرا شوہر جو ہے نا وہ ارم سے بھی زیادہ سیٹل ڈاؤن ہو۔ اب جی رباب کا رشتہ ہو نہیں رہا تھا اس کی امیدوں کے مطابق، اور ارم کی زندگی بڑی ہی سموتھلی چل رہی تھی، لیکن کیا تھا کہ ارم اپنی نا گھر کی ہر بات جو تھی نا وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ رباب کے ساتھ شیئر کیا کرتی تھی، آج گھر میں کیا پکا ہے، آج کون سی شاپنگ ہوئی ہے، آج اس نے کون سے کپڑے خریدے ہیں، یا ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان کس بات کے اوپر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، یا مطلب وقار کیا کہاں پہ آنا جانا ہے، اس کی جاب کیا ہے، وٹ ایور جو بھی ہوا کرتا تھا نا وہ ارم اپنی دوست رباب کے ساتھ باتوں باتوں میں شیئر کر لیا کرتی تھی، اور رباب جو تھی نا اس کے اندر اب فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، کیونکہ اس کا شادی جو تھی اس کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہو رہی تھی، اور دوسری طرف وہ ارم سے جیلس بھی ہو رہی تھی۔ اب جی کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ ارم کا اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ نا پاکستان کا چکر لگا، اور وہ رباب کے گھر بھی گئی اس کو ملنے کے لیے، یہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ارم پاکستان میں ہو اور رباب کے گھر جا کے اس کو نہ ملے، اور ارم اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس کے گھر گئی، ان لوگوں نے اس کی دعوت کی، کھانا وغیرہ کیا، اور وہاں پہ نا اب رباب جو تھی بڑی ہی حسرت زدہ نظروں کے ساتھ ارم کے شوہر اور بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ انڈائریکٹلی اگر کہا جائے کہ وہ ارم کی زندگی سے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ بھی حسد کا شکار ہو چکی تھی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی تو اس کی شادی ہو نہیں رہی تھی، کیونکہ رشتہ اس کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں تھا۔ اب جی پاکستان کے اس چکر کے دوران نا ارم جو تھی نا وہ رباب کے پورے کنٹرول میں تھی، اور جو رباب اس کو کہا کرتی تھی آج ادھر جانا ہے، آج ادھر جانا ہے، آج یہاں شاپنگ ہوگی، آج ہم یہ کریں گے، آج ہم وہ کریں گے، اور انہی چکروں میں کیا کہ بھی رباب نے نا ارم کے کان بھرنے شروع کر دیے، اور اندر سے مقصد یہ تھا کہ بھی میں اس کی خوشی خوشحال والی جو زندگی ہے نا اس کو خراب کروں، اور چونکہ میری اپنی زندگی جو ہے اس میں تو کوئی ایسی اٹریکشن یا کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس میں کہ وہ بیزی ہو سکتی، اس نے نا ارم کے کان بھرنے شروع کر دیے، اور انہی باتوں باتوں میں نا اس نے ارم کو اس چیز کے اوپر اکسانا شروع کر دیا کہ تم اپنے شوہر کا نا بہت زیادہ خیال رکھا کرو، اس کے باہر آنے جانے پہ، اور اس کا جاب کے اوپر کن لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، وہاں پہ گوریاں بھی ہوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی اس نے تمہیں گھر کی حد تک اپنی بیوی رکھا ہو اور باہر جو ہے اس نے دوستیاں کسی اور کے ساتھ چلائی ہوئی ہوں، اور موسٹلی کیا کہ بھی اس نے یہی کہا کہ باہر میں رہنے والے ملکوں میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی دوستیاں بہت ہی جلدی باہر گوریوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں، اور انڈائریکٹلی جو تھا نا وہ رباب ارم کو اس چیز کے اوپر اکسا رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے اوپر نظر رکھے، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے، اور ایک طرح سے وہ اپنے شوہر کے یعنی کہ ارم کو یہ کہہ رہی تھی کہ اپنے شوہر کے اوپر نا پورا شک کرے، اس کا موبائل فون چیک کیا کرے، اس کی ایکٹیویٹیز کو چیک کیا کرے، اسے کہیں باہر آنے جانے نہ دے،
اگر وہ اکیلا کہیں آ جا رہا ہے تو اس کے اوپر نظر رکھا کرے۔ اور دوسری طرف اب یہ رباب کی چونکہ ملاقات ارم کے شوہر وقار کے ساتھ بھی ہوئی تھی، وہیں پہ اس نے ارم سے نظریں چرا کے جو تھا وہ وقار کو اپنا نمبر وغیرہ بھی دے دیا تھا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا آپ کو کوئی بات وغیرہ کرنی ہو یا مجھے کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو میں آپ سے کانٹیکٹ کر سکوں۔ رباب جو تھی وہ بڑی ہی سمارٹلی پلے کر رہی تھی، یعنی کہ وکٹ کے دونوں سائڈ کے اوپر وہ کھیل رہی تھی اور دونوں میاں بیوی کو نا بیوقوف بنا رہی تھی۔ چونکہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے نا، لوگوں کی اپنی زندگی میں کرنے کو کچھ نہ ہو یا وہ دوسروں کی کسی خوشی سے یا ان کی چیزوں سے جیلس ہونا شروع ہو جائیں تو وہ اس طرح کی اوچھی حرکتوں پہ اتر ہی آتے ہیں۔ اب جی ارم اپنے بچوں کے ساتھ دوبارہ سے یہاں پہ لنڈن میں واپس آ گئی اور زندگی آ کے اپنی اسی نارمل روٹین کے اوپر شروع ہو گئی، اور ابھی ان کو پاکستان سے آئے ہوئے کوئی 6 ماہ کا ہی عرصہ گزرا ہوگا۔ ارم کا نا اب رباب کے کہنے کے اوپر وہی بیہیویئر جاری و ساری تھا۔ وہ اپنے شوہر یعنی کہ وقار کے اوپر شک کیا کرتی تھی اور چوری چھپے اس کا فون بھی چیک کرنا اور باقی چیزیں، یعنی کہ ایک طرح سے وہ اپنے شوہر کے اوپر نا شک کرنا شروع ہو گئی تھی۔ اور جب انسان اس طرح کی باتیں پوچھنا شروع ہو جائے نا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو، کس سے ملاقات ہو رہی ہے، کس کا فون آیا تھا، یہ دس اینڈ دیٹ، یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا دوسرے پارٹنر کی لائف میں اس کی بریدنگ سپیس کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی نا اگلے بندے کو اریٹیشن فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جی وقار کو نا ارم کی ان باتوں کے اوپر اور ان حرکتوں کے اوپر نا غصہ آنا شروع ہو گیا، اور جب کبھی وہ گھر لیٹ آتا تھا جاب سے، آف کورس کام کے اوپر انسان کو کہیں راستے میں ٹریفک پڑ جاتی ہے، کہیں پہ کام کی کچھ کمٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو کسی ڈنر وغیرہ پہ جانا پڑ سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے ایمرجنسی، تو اس نے نا اس سے آتے ساتھ ہی دروازے میں روک کے پوچھنا شروع کر دینا کہ تم اتنی لیٹ کیوں آئے ہو، کس کے ساتھ باہر عیاشیاں کر رہے تھے، دس اینڈ دیٹ، اس طرح کی اس نے فاؤل لینگویج اس کے ساتھ یوز کرنی، اور یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ وقار کے غصے میں مزید شدت لے کر آتی تھیں۔ اور دوسری طرف ارم یہ تمام باتیں جو بھی میاں بیوی کے درمیان کہا سنی ہوا کرتی تھی، جو بھی مطلب لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے نا، وہ رباب کے ساتھ شیئر کیا کرتی تھی، اور جو کچھ رباب اسے پٹیاں پڑھایا کرتی تھی نا وہ ان کے اوپر پوری طریقے سے عمل درآمد کر رہی تھی، چونکہ وہ رباب کے اثر میں اس حد تک آ چکی تھی کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ عورت جو ہے وہ اس کا گھر تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو وہ اس کی دوست ہے، لیکن اندر سے کیا ہے کہ وہ اس کی خوشیوں سے جل رہی ہے۔ اور دوسری طرف رباب چونکہ بڑی ہی سمارٹلی پلے کر رہی تھی، وہ وقار کو کبھی کبھار فون کر کے نا ارم کے خلاف بھڑکایا کرتی تھی، اور آگے سے جلدی پہ تیل ڈالنے کے لیے یہ بھی کہا کرتی تھی کہ ارم کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اسے آپ کے اوپر اس طرح سے شک نہیں کرنا چاہیے، میں اس کے ساتھ بات کروں گی، اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، اور ان باتوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اندر سے نا وہ وقار کے ساتھ فرینڈشپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب جی ارم اور وقار کی نا یہ جو لڑائیاں تھیں بہت ہی زیادہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھیں، اور جب انسان لڑ رہا ہوتا ہے اس کو واقعی میں ہوش نہیں ہوتی کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے کو تانے وغیرہ دیتا ہے۔ اور پاکستان سے یعنی کہ یہ آنے کے بعد یہ چکر شروع ہوئے ہوئے نا کوئی تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 1 سال وقار نے بڑا برداشت کیا، ارم کی ان ساری باتوں کو اگنور کرنے کی کوشش کی، اور اس کو سمجھایا بھی کرتا تھا کہ تم اس طرح سے نہ کرو، مجھے تمہاری ان باتوں سے بڑی زیادہ اریٹیشن فیل ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں، بچوں کے اوپر بھی برا اثر پڑ رہا ہے۔ لیکن ارم چونکہ وہ رباب کے بہکاوے میں آئی ہوئی تھی، اور جب انسان بار بار کسی کی ایک بات سنتا ہے تو وہ اس کو ایسا ہی لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں یہی بات درست ہے، مگر نہ جی ارم نہ ہٹی، اور ان کی یہ لڑائیاں نا اس حد تک شدت اختیار کر چکی تھیں کہ ایک روز وقار جاب سے کافی لیٹ واپس آیا، اس کو وہاں پہ آفس میں بھی بہت ساری جو تھی وہ ڈانٹ وغیرہ سننی پڑی تھی باس کی طرف سے، اور جب وہ گھر واپس آیا تو ارم نے راستے میں ہی دروازے کے اوپر ہی اس کے ساتھ لڑائی شروع کر لی کہ تم یقیناً کسی لڑکی کے ساتھ باہر ہوگے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ تم آج گھر پھر دوبارہ لیٹ واپس آئے ہو، اور یہ ساری باتیں نا اس نے کرنی شروع کر دیں۔ اور وقار چونکہ پہلے ہی بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار تھا، اس نے ارم کو غصے میں طلاق دے دی، اور اس کے بعد جب دونوں ٹھنڈے ہوئے، دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر سوچیں کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا ہے، لیکن اب چونکہ طلاق واقعہ ہو چکی تھی تو اب ارم جو تھی وہ سوچے کہ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ اب جی ارم نے یہ سنا ہوا تھا کہ اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جائے نا تو پولیس جو ہے نا وہ بڑی ہیلپ کرتی ہے،
اس نے فوری طور پہ جو تھا نا وہ پولیس کو کال کیا. جب پولیس گھر میں آئی تو انہوں نے آ کے پورے معاملات کی چھان بین کی. ان کو پتہ چلا کہ بھی ان کی نا آپس میں ڈائیورس ہو چکی ہے. جب انہوں نے ارم کا سٹیٹس چیک کیا تو ان کو یہ بھی انکشاف ہوا کہ ابھی اسے یہاں پہ آئے ہوئے کوئی 5 ساڑھے 5 سال کا ہی عرصہ ہوا ہے، یعنی کہ اس کی اب یہاں کی نیشنلٹی نہیں ہوئی تھی. تو اس وجہ سے پھر پولیس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ارم یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس نے بچے اپنے ساتھ پاکستان واپس لے کے جانے ہیں یا کہ وہ ان کے فادر کے پاس یہاں پہ بچوں کو یو کے میں چھوڑ کے جائے گی. اور لیکن ارم کو جو ہے وہ یہاں پہ اس کنٹری میں مزید سٹے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور جی ارم نے یہی بہتر سمجھا کہ بچوں کو باپ کے پاس چھوڑ کے وہ خود پاکستان واپس چلی گئی. ارم تو پاکستان واپس چلی گئی لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. پاکستان جا کے اب اس نے اپنی دوست رباب کو، اور ظاہر سی بات ہے والدین کو تو پتہ چلنا ہی چلنا تھا، بڑا روئی، وہاں پہ اس نے واویلا کیا. لیکن جی اب رباب نہ بڑی ہی چونکہ سمارٹلی پلے کر رہی تھی. وقار کو اس نے اپنے مطلب ایک طرح سے سحر میں لیا ہوا تھا. وہ آن اینڈ آف اس کو فون کر کے نا دلاسے دیا کرتی تھی، تسلیاں دیا کرتی تھی کہ میں ارم کو سمجھاؤں گی. اب جیسے ہی ان کی نا آپس میں یہ طلاق والا معاملہ ہوا نا تو رباب نے پھر سے وقار کو فون کیا. اپنی طرف سے اس نے بڑی افسوس کا اظہار کیا کہ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، ارم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، دس اینڈ دیٹ. لیکن ساتھ ہی ساتھ نا اس نے اپنا ایک اور وار بھی کھیلا، اور وہ یہ تھا کہ اب وقار وہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے 2 بچوں کو کس طرح سے سنبھالے گا. آف کورس اس کو کام پہ بھی جانا پڑے گا اور باہر کی بھی چیزیں دیکھنی ہوں گی، اور وہ گھر میں کس طرح سے بچوں کی پرورش کرے گا. تو جی رباب نے نا وقار کے سامنے ایک آفر رکھی، اور وہ یہ تھی کہ وقار رباب کے ساتھ شادی کر لے، کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیکن اب اپنے بچے تو اس نے پالنے ہی ہیں، اور وہاں پہ رہتے ہوئے اگر وہ کسی سے شادی کرے گا تو وہ اس کے بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تو جی رباب نے کہا کہ مجھے تمہارے دونوں بچے قبول ہیں، اور وقار جو ہے وہ رباب کے ساتھ شادی کر لے. اس سے کیا ہے کہ بھی اس کی زندگی یعنی کہ رباب کی زندگی بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی، وہ وہاں پہ لنڈن میں آ جائے گی، اور وقار کے اوپر بھی جو 2 بچوں کا بوجھ ہے نا وہ بھی کم ہو جائے گا. اور یوں رباب نے ارم کو وقار کی زندگی سے ریموو کر کے اس کی جگہ خود وہ انٹر ہو گئی، اور یہاں پہ لنڈن میں آ کے خود وہ وہی زندگی جینا شروع ہو گئی جسے کہ وہ آئیڈیلائز کیا کرتی تھی. اور ارم بیچاری بڑا روتی ہے اور بڑا پچھتاتی ہے کہ رباب جیسی سہیلیاں اللہ کسی کو بھی نہ دے، اور ہر کسی کو یہی نصیحت کرتی ہے کہ اپنی زندگی کی پرابلمز، اپنی زندگی کی ہنسیاں، خوشیاں، غمیاں یا دکھ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر مت کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون آپ کا سگا ہے اور کون آپ سے جو ہے وہ حسد کر رہا ہے. اور وہ خود کو بڑا کوستی ہے، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتی ہے کہ ایک تو اس کی یہ غلط عادت تھی کہ وہ وقار کے کہنے کے اوپر اس نے یہ دوستی نہ چھوڑی، اور وہی دوستی اس کے لیے آستین کا سانپ بن گئی. اور دوسری طرف اس کا یہ جو شکی مزاج والا بیہیویئر تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنا ہنستا بستا گھر اپنے ہی ہاتھوں تباہ کر لیا، اس کے اوپر وہ بہت زیادہ دکھ کرتی ہے اور پچھتاتی ہے. جہاں پہ بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اور جی ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ.